نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب؟ هل کیا یؤاجر مزدوری کر سکتا ہے الرجل کوئی شخص نفسه اپنے ذات کے ساتھ من مشرکن کسی مشرک کی فی ارض الحرب ارض حرب میں یعنی دار الحرب میں. یعنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مشرک سے یا کافر سے کام لیا جا سکتا ہے, اسے نوکر رکھا جا سکتا ہے, اسے مزدور بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو فرق ہے اس میں اور اس میں کہ وہ مشرک جو دار الحرب کا ہو, اس قوم کا جس کے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو, تو کیا اس قوم کا بھی کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں, یہاں یہ بتایا گیا. تو اس میں یہ ہے کہ کام کیا جا سکتا ہے الا یہ کہ کوئی ایسی خاص وجہ ہو کہ جس سے مسلمانوں کے کسی مفاد پر زد پڑتی ہو. اب یہاں پر حدیث لائے ہیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ دار الحرب کے مشرک کے لیے بھی کام کیا جا سکتا ہے. حدثنا عمرو بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق حدثنا خباب رضی اللہ عنہ قال, حضرت خباب کہتے ہیں کنت رجلا قینا, میں ایک لوہار شخص تھا یعنی لوہاری کا پیشہ جانتا تھا. فعملت للعاص بن وائل, تو میں نے کام کیا عاص بن وائل کے لیے جو کہ مشرکین کا سردار تھا. فاجتمع لی عنده, تو جمع ہو گیا میرے لیے اس کے پاس, یعنی میری بہت سی مزدوری جمع ہو گئی, میں کام کرتا رہا, اس کے ذمے مزدوری بڑھتی رہی. فاتیتہ اتقاضاہ, تو میں اس کے پاس آیا اور اس سے تقاضا کرنے لگا کس بات کا کہ مجھے میری مزدوری دو. فقال, کہنے لگا لا نہیں, واللہ لا اقضی کا, اللہ کی قسم میں نہیں دوں گا تجھ کو. حتی تکفر بمحمد, یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو, کفر کرو. فقلت, تو میں نے کہا اما واللہ حتی تموت ثم تبعث, اللہ کی قسم تم مر کر اٹھو گے, فلا, تو بھی یہ نہیں ہوگا. قال, اس نے کہا وانی لمیت ثم مبعوث, اور کیا میں مروں گا اور پھر میں زندہ کیا جاؤں گا. قلت نعم, میں نے کہا ہاں. قال فانه سيكون لي ثم مال وولد, تو کیا فرق پڑتا ہے, وہاں بھی مجھے مال اور اولاد مل جائے گا. فاقضی کا, پھر مجھے مال اور اولاد ملے گی تو میں وہاں پورا کر دوں گا, وہاں دے دوں گا. یعنی یہاں نہیں دیتا, تم کہتے ہو مروں گا تو ہاں ٹھیک ہے مروں گا, پھر مل جائے گا, جب وہاں ملے گا تو پھر دے دوں گا. فانزل اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری, افرأیت الذی کفر, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کفر کیا بآیاتنا, ہماری آیات کے ساتھ. وقالا, اور کہا لأوتین مالا وولدا, کہ مجھے ضرور وہاں مال اور اولاد ملے گی. باب ما یعطى فی الرقیۃ, دم کر کے مزدوری لینا, یعنی جو دیا جاتا ہے کسی دم کرنے پر. رقیہ ہوتا ہے تعویذ, دم, جھاڑ پھونک, یعنی باقی کاموں کی تو جو فزیکل انوالومنٹ کے ساتھ کام ہے ان پر تو مزدوری کی بات ہو چکی پیچھے, کہ کوئی اپنے جسم کو استعمال کرے یا اپنے ہنر کو, جیسے لوہار یا کسی قسم کی تجارت یا کام کاج, تو وہ ساری مزدوریوں کی تو اجازت مل گئی. اب یہ ہے کہ وہ کام جو انسان ذہنی یا اپنے کسی علمی عمل کے ساتھ کرتا ہے تو کیا اس پر بھی مزدوری لے سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو دم کر کے یا کسی کو کوئی ایسی چیز سکھا کر کہ جس میں فزیکل انوالومنٹ ایسا سچ نہ ہو, صرف ایک علمی معاملہ ہو, تو کیا اس پر بھی اجرت لے سکتے ہیں. یعنی کوئی شخص مثال کے طور پر پڑھا کر اجرت لے سکتا ہے یا نہیں, یعنی ایک استاد کو تنخواہ دی جا سکتی ہے یا نہیں. تب ان معاملات میں احادیث آئیں گی. باب ما یعطى, جو دیا گیا, پھر رقیت, جھاڑ پھونک پر, علی احیاء العرب, عرب قبیلوں پر, بفاتحۃ الکتاب, سورۃ الفاتحہ پڑھ کر. وقال ابن عباس, اور ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, احق ما اخذتم علیہ اجرا, سب سے زیادہ حق جس چیز پر تم لو اجر, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہے. یعنی سب کاموں سے زیادہ اجرت لینے کے لائق اللہ کی کتاب ہے. وقال شعبی, اور شعبی کہتے ہیں لا یشترط المعلم, نہ شرط رکھے معلم, یعنی اجرت لی تو جا سکتی ہے لیکن معلم کو طے نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک تم مجھے اتنے پیسے نہیں دو گے میں نہیں پڑھاؤں گا تمہیں. الا ان یؤتی شیئا, مگر یہ کہ وہ کوئی چیز دیا جائے, فلیقبلہ, تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کر لے. وقال الحکم, اور حکم کہتے ہیں لم اسمع احدا کرہ اجر المعلم, میں نے کسی ایک کو بھی نہیں سنا جس نے معلم کی اجرت کو مکروہ سمجھا ہو. وَأَعْتَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً, کہ حسن نے کیا دیا, 10 درہم دیے. وَلَمْ يَرَ ابن سیرین بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا, اور ابن سیرین نے قسام کی اجرت میں کوئی حرج نہیں دیکھا. قسام کون ہے؟ تقسیم کرنے والا. یعنی مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کو تقسیم کرنا ہے, لوگوں میں بانٹنا ہے,
آپ ایک شخص کو پکڑ لاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ چیز ہے، یہ 1000 لوگ ہیں، ان کو تقسیم کراؤ، وہ تقسیم کراتا ہے اور اس پر وہ اسے مزدوری دے دیتے ہیں، تو اب کیا یہ کام صرف ایک اخلاقی طور پر ہی کر دینا چاہیے یا اس پر بھی اجرت لی جا سکتی؟ یعنی تقسیم کے کام پر، تقسیم میں کیا ہے، انسان کا کچھ بھی خرچ نہیں آ رہا، صرف وہ کیا کر رہا ہے، مثال کے طور پہ پیکٹس بنے ہوئے اور وہ سب کو ایک ایک جا کے پکڑا کے آ جاتا ہے. یا مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے بیرے ہوتے ہیں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر سے تو کھانا نہیں پکا کے لاتے، وہ صرف لوگوں کو سرو بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، صرف دے ہی تو رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ پیشہ جو ہے یہ حلال ہے؟ کیا اس کام کو پیشہ بنایا جا سکتا ہے؟ کیا لوگوں کو کھانا پیش کر کے، کھلا کے، یا ان کو تقسیم کر کے، یا مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ ٹکٹ دے رہا ہے، تو اب وہ ٹکٹ تقسیم ہی کر رہا ہے نا، ٹکٹ دے کے پیسے لے رہا ہے، تو یہ بھی ہے تو ایک عمل. کیا اس کو یہ کام صرف اخلاقاً کر دینا چاہیے یا اس کام کو بھی وہ پیشہ بنا سکتا ہے؟ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے بھی پیشہ بنا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ جس کام پر بھی انسان اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی محنت لگاتا ہے، اس کام پر اسے اجرت کا حق حاصل ہے. وکالا، اور کہا، کانا یقال السحت، اسے رشوت کہا جاتا تھا، سحت کہا جاتا تھا. اور رشوت کیا ہے؟ الرشوت فی الحکم، رشوت جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے معاملے میں ہوتی ہے کہ ایک حاکم جب فیصلہ کرتا ہے تو رشوت کے ذریعے جب اس کے فیصلے کو تبدیل کروا دیا جائے، مثلا کسی شخص کے خلاف فیصلہ ہونے والا تھا اور وہ شخص اسے پیسے دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ رشوت ہوا. یعنی ناحق کام کرنے کی جو اجرت ہے وہ رشوت ہوتی. اچھا، اسی طرح آپ کہیں گے کہ اگر کوئی جائز کام کرا دے تو جائز کام میں بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی محکمے میں بیٹھا ہے اور اس کے فرض میں ہے یہ بات شامل کہ وہ کام کرے، تو اس کو نہ کرے، اپنے فرض کو ادا نہ کرے اس تنخواہ کے عوض، بلکہ کیا کرے، جس کا کام ہے اس سے کچھ لے، تو یہ بھی رشوت ہوگی، خواہ وہ جائز کام ہی کیوں نہ ہو. ناجائز پر بھی رشوت ہے اور جائز پر بھی رشوت ہے، کیونکہ اس کا حق یہ نہیں کہ وہ لوگوں سے مال وصول کرے. اس کا تو یہ فرض ہے کہ جس سیٹ پر وہ بیٹھا ہے اس پر بیٹھ کر جو ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں لوگوں کی خدمت کی، وہ ذمہ داری پوری کرتا چلا جائے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ایک طرف سے تنخواہ لیتا ہے سرکار سے اور دوسری طرف لوگوں سے معاوضہ لیتا ہے، تو سرکار کی تنخواہ تو حلال ہے، لیکن لوگوں سے لیا ہوا معاوضہ جو ہے اس کام کے کرنے پر وہ کیا ہے؟ حرام. وَكَانُوا يُعْطُونَ عَلَى الْخَرْصِ، اور اندازہ کرنے کی بھی اجرت دیا کرتے تھے. یہ پہلے بھی بارہا یہ بات گزر چکی کہ درختوں پر پھلوں کا اندازہ کیا جاتا تھا اور پھر اس کو بیچا جاتا تھا جب پھل پک جائے. مثلا آج بھی آپ دیکھیں کہ باغ بکتے ہیں نا، لوگ باغ خرید لیتے ہیں پھر ان کا پھل اتار کے بیچ دیتے ہیں. اب وہ جب باغ بکتے ہیں تو ان کی قیمت کس طرح طے ہوتی ہے؟ ان کے پھلوں کی مقدار پر. اور مقدار ظاہر کو جا کے ایک ایک درخت تو گننے سے رہا. اب ایک کینو کا درخت آپ گن سکتے ہیں یا ایک آم کے درخت پہ گن سکتے ہیں کہ کتنے ہزار پھل ہیں؟ نہیں گنا جا سکتا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ماہر ہوتے ہیں اس کام کے کہ جو درختوں کے پھلوں کا صحیح اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر اتنے کلو ہوگا یا اتنے ڈزن ہوگا. تو ایسا جو لوگ اندازہ کرنے والے ماہرین ہیں جب اپنی ایکسپرٹیز کو وہ پیش کرتے ہیں تو اس پر بھی وہ اجرت لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص نے کئی سال تک علم حاصل کیا اور اس نے نقشہ بنانے کا فن سیکھا، ایک آرکیٹیکٹ کا ہنر سیکھا اس نے. اب وہ لوگوں کو جب نقشہ بنا کے دیتا ہے تو اب اس میں ظاہر ہے کہ اس کے سچ پیسے تو نہیں لگ رہے، لیکن اس کے ذہنی صلاحیت کا استعمال ہو رہا ہے. اب وہ جو کچھ بھی کر کے دے رہا ہے اس پر اجرت اس کا حق ہے، کیونکہ وہ اپنی ایک مہارت جو ہے اسے استعمال کر رہا ہے، اپنا دماغ استعمال کر رہا ہے. تو یہ جو یہاں سے باب آیا نا، باب ما یؤتی فی الرقیہ، یہ اینڈ تک سارے جتنے کام ہیں ان سب میں کیا ہے؟ دماغی محنت اور دماغی کوشش کے عوض پیسہ وصول کرنا. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ بھی جائز ہے. اب یہاں پر احادیث کچھ آئیں گی کہ جس سے پتہ چلے گا کہ یہ اجرت کس طرح حلال یا جائز ہے. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو اوانا عن ابی بشر عن ابی المتوکل عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید خدری کہتے ہیں، انطلق نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ایک سفر پر نکلے. سافروہا، جس میں انہوں نے سفر کیا، حتی نزلوا، یہاں تک کہ وہ اترے، علی حی، ایک قبیلے کے پاس، من احیاء العرب، عرب قبائل میں سے. فاستضافوہم، انہوں نے ان سے اپنا حق کے مہمانی طلب کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحراؤں میں بسنے والوں کے پاس نہ تو راستوں میں کوئی ہوٹلز ہوتے تھے، نہ ہی کوئی سرائے تھی اس وقت، نہ ہی کوئی مسافروں کے رہنے کی جگہ تھی. تو ایسی صورت میں عربوں کا جو رواج تھا وہ کیا تھا
کہ جس قبیلے پر، جس بستی، جس گاؤں پر بھی وہ ٹھہرنا چاہتے وہ ٹھہر سکتے تھے، اور گاؤں والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ آنے والے مسافروں کو کھانے کے لیے دیں. یہ ایک اخلاقی حق تھا ان کا. اب مسلمان یعنی اسلام جب آیا تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایک سفر پر گئے اور راستے میں ایک قبیلے پر انہوں نے پڑاؤ کیا یا ٹھہرے اور ان سے اپنا حق مہمانی طلب کیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، تو انہوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا، شاید ان کے اسلام ہی کی وجہ سے کہ تم مسلمان ہو، ہم تمہیں نہیں رکھتے اپنے پاس. حالانکہ عرب جو عادات تھی یا کلچر تھا، عرب کلچر کے مطابق کوئی قبیلہ کسی کی مہمانی سے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی مہمانی سے انکار کر دیا. فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، تو ڈس لیا گیا اس قبیلے کا سردار، یعنی اس قبیلے کے سردار کو کسی سانپ بچھو نے کاٹ لیا. لدغا سانپ یا بچھو کے کاٹنے کو کہتے ہیں، ڈنگ مار لیا. فسعوا له بكل شيء، انہوں نے اس کے لیے ہر طرح کی دوڑ دھوپ کی. سعا کا مطلب نا بھاگ دوڑ کر، ہر چارہ آزما لیا کسی طرح اس کے اس تکلیف کو آرام ہو. فقال بعضهم، تو ان میں سے کسی نے کہا، لا ينفعه شيء، اس کو تو کوئی چیز فائدہ نہیں دے رہی. یعنی جو ان کے ٹونے ٹوٹکے تھے، جو بھی علاج معالجے کے طریقے تھے، سب آزما ڈالے لیکن کسی چیز سے کچھ فائدہ نہ ہوا. تو کسی نے کہا کہ ہمارے پاس تو اب کوئی چیز نہیں رہی جس سے کوئی اسے فائدہ ہو. لو اتیتم هؤلاء الرہط، اگر تم آؤ اس قافلے والوں کے، راحت کہتے ہیں قافلے کو، یعنی لوگوں کا ایک گروہ جو 9 تک ہوتا ہے، یعنی یہ جو قافلہ آیا ہے، اگر اس قافلے کے پاس تم آؤ اور ان سے پوچھو، الذین نزلوا، جو اترے ہیں آ کے، لعلہ ان یکون عند بعضهم شیء، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو کوئی علاج معلوم ہو، ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو جس سے اس سردار کی تکلیف کو کم کیا جا سکے. فاتوہم، تو وہ ان کے پاس آئے. فقالوا، تو کہنے لگے، یا ایھا الرہط، اے لوگو، اے قافلے والو، ان سیدنا لدغا، ہمارا سردار ڈسا گیا ہے. وسعینا لہ بکل شیء، اور ہم نے اس کے لیے ہر چارہ کیا ہے. لا ینفع، لیکن اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. فہل عند احد منکم من شیء، تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی طریقہ ہے. فقال بعضهم، تو ان میں سے کسی نے کہا، نعم، ہاں ہے. کن میں سے؟ قافلے والوں، مسلمان گروہ میں سے. واللہ انی لارقی، اللہ کی قسم میں دم کروں گا. ولیکن، لیکن، واللہ لقد استضفناکم، ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تھی. فلم تضیفونا، تم نے ہمیں مہمان نہ بنایا. فما انا براق لکم، مجھے پتا تو ہے لیکن میں کوئی دم نہیں کروں گا، میں کوئی جھاڑ پھونک نہیں کروں گا. حتی تجعلوا لنا جعلا، یہاں تک کہ تم ہمارے لیے مزدوری نہ طے کرو. یعنی یہ بتاؤ دو گے کیا؟ دم تو مجھے آتا ہے اور دم میں کروں گا بھی، دم فائدہ بھی دے گا، لیکن اس وقت کروں گا جب تم اس کی اجرت دو مجھ کو. فصالحوہم، تو انہوں نے ان کے ساتھ طے کر لیا، مصالحت کر لی. کس پر؟ علی قطیع من الغنم، بکریوں کے ایک ٹکڑے پر. ٹکڑا سے مراد یہ کہ ایک گروہ، قطیع کہتے ہیں چند بکریاں، یعنی ایک حصہ بکریوں کا، یعنی کچھ بکریوں پر اجرت ٹھہر گئی، تمہیں اجرت میں اتنی بکریاں دیں گے. فانطلقا، تو شروع ہو گیا. کون؟ دم کرنے والا. یتفل علیہ، وہ اس پر جھاڑ کر رہا تھا. یتفلو کا لفظی معنی ہوتا ہے تھو تھو کرنا. یہ جھاڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بزق، بزق کا مطلب ہوتا ہے تھوک پھینکنا. اس کے بعد ہوتا ہے تفل، تفل ہوتا ہے تھوک تو نہیں پھینکنا لیکن تھو تھو ایسے کیا جاتا ہے جس سے تھوڑی بہت چھینٹیں منہ سے نکل سکتی ہیں. پھر اس کے بعد نفسا ہوتا ہے، نفسا بھی پھونکنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نفخہ ہوتا ہے جس میں بالکل کوئی ویٹنس نہیں ہوتی، صرف پھونک ہوتی ہے. تو اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب اس نے جھاڑنا شروع کیا تو کچھ لعاب دہن وغیرہ بھی اس ڈسی ہوئی جگہ پر لگایا. وَيَقْرَأُ، اور کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ پڑھی. ایک جگہ پر آتا ہے کہ 3 دفعہ پڑھی، دوسری جگہ پر آتا ہے 7 دفعہ پڑھی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو بکریاں تھی یہ 30 تھی، قطعی 30 بکریاں طے ہوئی تھی. دوسری روایت میں آتا ہے، یہاں نہیں، اس حدیث میں نہیں لکھا ہوا. فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ إِقَالٍ، تو سردار کے اوپر جب سورۃ الفاتحہ پڑھی گئی تو یوں لگا کہ جیسے کوئی رسی میں سے کھول دیا گیا ہو، یعنی اس پر کوئی رسی بندھی ہوئی تھی اور وہ رسی کھل گئی، یعنی کوئی چیز اس پہ بند گئی تھی جو کھلتی چلی جا رہی تھی، یعنی وہ درد دور ہو رہا تھا. فانطلق یمشی، تو پھر وہ چلنے لگا. وما به قلبۃ، اس طرح کہ اسے کوئی تکلیف نہ رہی، کوئی پریشانی نہ رہی. یعنی اس دم کے بعد وہ سردار بالکل صحت مند ہو گیا اور یوں لگتا تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس پہ کچھ بندھا ہوا تھا کہ کوئی چیز اثر نہیں کر رہی تھی، اور سورۃ الفاتحہ نے اس کا وہ بند کھول دیا اور وہ چیز اثر کرنے لگی. قال فاوفوہم، تو کہا اب ان کو پورا ان کا معاوضہ دے دو. یعنی جو بکریاں طے کی تھی
اوفوہم وفا کرو ان کے ساتھ، جعلہم ان کے حصے کی، الذی صالحوہم وہ جس کے اوپر انہوں نے طے کیا تھا، علیہ جس پر، فقال بعضہم تو ان میں سے بعض نے کہا اقسموا اب تقسیم کر لو، یعنی ہم جتنے لوگ ہیں قافلے کے سارے بکریاں تقسیم کر لیتے ہیں. فقال الذی رخا تو جس نے دم کیا تھا اس نے کہا لا تفعلوا ایسا نہ کرو، ابھی مت تقسیم کرو کچھ، حتی نأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فنذکر لہ الذی پھر ہم ان کو ذکر کریں یعنی آپ کو بتائیں، الذی کانا کہ جو کچھ ہوا، فننظر ما یأمرنا پھر ہم دیکھیں کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، یعنی یہ اس پہ معاوضہ لینا حلال بھی ہے یا نہیں، جائز بھی ہے یا نہیں. ہم ابھی کچھ نہیں کرتے، ان بکریوں کو نہیں لیتے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کو قصہ نہ سنا دیں. فقدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فذکروا لہ تو ان کو قصہ بیان کیا. فقالا تو آپ نے فرمایا وما یدریک تمہیں کس نے بتایا تھا، انہا رقیۃ کہ وہ ایک دم کی چیز ہے، یعنی ایک جھاڑ کی چیز، تمہیں یہ دم کس نے سکھایا تھا، یعنی یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے کس نے یہ دم کرنا بتایا تھا. ثم قال یعنی آپ تھوڑے حیران ہوئے کہ اس نے کہاں سے یہ اجتہاد کیا. ثم قال پھر فرمایا قد اصبتم تم نے ٹھیک کیا، یعنی جو معاوضہ لیا یہ درست لیا. اقسموا اسے تقسیم کر لو، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا اور میرا حصہ بھی نکالو، یعنی صرف اپنے پہ تقسیم نہ کرو، مجھ سے جو آ کے فتویٰ تم نے لیا ہے اس پر میرا حصہ بھی نکالو. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ہنس دیے. قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں وقال شعبہ حدثنا ابو بشر سمعت ابو المتوکل بہذا کہ یہ حدیث ایک اور سند سے بھی آئی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے صرف سورۃ الفاتحہ ہی نہیں بلکہ اگر کچھ اور آیات اس طرح کی محسوس ہوں کہ جن میں کوئی ایسا میسج نکلتا ہو تو ان آیات کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اسے پوچھا کہ تمہیں یہ کہاں سے خیال آیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں یہ اثر پایا جاتا ہے. اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ سنت سے کوئی چیز ہمیں بتائیں کہ حضور نے ایسا کیا تو وہ نہیں کیا، لیکن آپ کے سنت جو ہوتی ہے وہ صرف وہ نہیں ہوتی جو آپ نے کیا ہوتا ہے، بلکہ حدیث تقریری کیا ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کو دیکھا اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، خاموشی اختیار کی یا اسے ریکمینڈ کر دیا، تو وہ بھی آپ سے منسوب ہو گیا کہ گویا آپ نے اس کی اجازت دی. اب یہاں پر اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے جو دم کیا تو آپ نے اسے سکھایا تو نہیں تھا، اس نے ایک اجتہاد کیا، ایک کام کیا آپ کے سامنے اور آپ نے اس کو درست قرار دیا. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی یہاں سے اجازت نکلتی ہے یا اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ جب آپ کے دور میں یہ ہوا تو ہم بھی اگر قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی چیز پڑھ کر دم کرتے ہیں، یہ پھر اسی پر قیاس کیا گیا کہ وہ شخص تو کافر تھا، وہ تو پڑھ نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، پڑھ کے اس کے اوپر جھاڑ پھونک کر دی. تو اسی طرح اس سے اس کی اجازت نکلتی. ہاں کس چیز کی اجازت نہیں، نمبر 1 شرکیہ کلمات کی نہیں، کیونکہ وہ شرک ہے، اس میں اللہ کے سوا شیاطین سے مدد مانگی جاتی. اسی طرح جس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے وہ ہندسے ہیں کہ بعض اوقات ہندسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو وہ ہندسے لکھتے ہیں معلوم نہیں کہ ان ہندسوں کو وہ انٹرپریٹ کس طرح کرتے ہیں اور اس کے پیچھے وہ کون سے الفاظ ہیں جو انہوں نے ہندسوں کی شکل میں لکھ لی. ہندسے بھی ایک طرح سے تحریری ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ فرعون کی جو تحریریں ہیں وہ کس شکل میں ہوتی ہیں، تصویروں کی شکل میں، فگرز کی شکل میں. تو یہ لکھنے کا ایک انداز ہے. بعض اوقات الف بے سے لکھتے ہیں اور بعض اوقات وہ جو ہے 786 لکھتے ہیں مثال کے طور پر، یا اور اسی طرح 12 کا لفظ آپ نے کئی دفعہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، یہ بہت سے اور الفاظ لکھتے. تو وہ دراصل جو ہندسے ہوتے ہیں وہ آیات کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی کلام کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اب جہاں پر کوئی تعویذ فگرز کے ساتھ لکھا ہوا ہو تو وہ جائز نہیں ہے، وہ اس میں آ جاتا ہے. دوسری بات ایک اور یاد رکھیں، کسی بھی منفی کام کے لیے کرنا جو ہے خواہ وہ آیات قرآنی ہی کیوں نہ ہو وہ ناجائز ہے. منفی کام کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے. آپ کہیں کہ ہم تو صرف قرآن ہی کی آیت استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں. کسی کے لیے کوئی بری نیت رکھ کے کہ اسے تکلیف پہنچے یا اسے کوئی نقصان پہنچے کسی بھی قسم کا، تو یہ پھر کفر میں شمار ہو جاتا ہے. اس کی اوپر شدید پوچھ ہوگی. ہاں اگر کسی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو آپ کوئی ایسی آیت یا دعا بتا دیتے کہ یہ پڑھو یا اس کا ذکر کرو تو اس کی اجازت ہے، وہ تو ایک نیکی کا کام ہے. لیکن الٹے مقاصد کے لیے، منفی مقاصد کے لیے کرنا جو ہے وہ ایک غلط کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے کام پر اجرت لے لیتا ہے تو وہ اجرت اس کے لیے حلال ہے. لیکن نمبر 1 یہ کہ اس کام کو پیشہ بنانے کا کہیں بھی اجازت نہیں کہ آپ ایک دکان بنا لیں اور ایک بورڈ لگا لیں
یا آپ اخباروں میں اشتہار دینا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس طرح یوں بیچنے کے لیے یا کاروبار بنانے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس کے اصل مقاصد پہ پھر زد پڑتی ہے. لوگ قرآن جس کام کے لیے اترا ہدی للناس، ہدایت دینے کے لیے، وہ ہدایت نہیں اس سے حاصل کرتے بلکہ اس سے پھر صرف تعویذ اور اس طرح کے کام جو ہے وہی لیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو بار بار قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ یہود کے علماء نے اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا، تو اس کا یہ مطلب نہیں صرف بنتا کہ انہوں نے اسے پڑھا کے اجرت لی یا اس پہ دم کر کے اجرت لی. اس کا مطلب اصل میں یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو خلاف حق فتوے دے کر ان سے ایک طرح سے رشوت وصول کی. یہ اس چیز پر بار بار تنقید آتی ہے قرآن پاک میں، یا یہ کہ اسے ایک کاروبار یا پیشہ بنا لیا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح یہ ہے کہ حضرت شفا کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جس طرح تم نے حفصہ کو لکھنا سکھایا ہے، اسی طرح اس کو مکھی کے کانٹے کا جھاڑ بھی سکھا دو. تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز پڑھی جاتی ہے یا دم کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیت کے اندر ہی یہ آتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، صاف آیت ہے جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جو کیا ہے، شفا ہے. اور شفا کس کے لیے ہوتی؟ روحانی بیماریوں کی تو ہے ہی، ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہو سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جسم اور روح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گندھے ہوئے ہیں. جو چیز جسم پر اثر کرتی ہے وہ روح پہ خود ہی اثر کر جاتی، اور جو چیز روح پہ اثر کرتی ہے وہ جسم پر بھی اثر کرنے لگتی ہے. اور خصوصی طور پر جو جادو وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے مقابلے پر تو ظاہر ہے کہ پھر قرآن پاک کی آیات سے مدد لی جا سکتی ہے. اور ہمیشہ کسی کے ساتھ بھی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مس ہیپ ہو، کوئی جادو وغیرہ کا اثر ہو، تو اس کے توڑ کے لیے کبھی بھی کوئی شیطانی یا شرکیہ یا غلط کام یا کسی جاہل عامل کے پاس کبھی نہ جائیں، کیونکہ وہ پھر شرک ہو جائے گا. اس کے لیے قرآن پاک ہی کی آیات حسب حال استعمال کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں اور قرآن پہ کوئی باطل غالب آ نہیں سکتا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سے طریقے بتا دیے. صبح شام وہ کل جو ہیں ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے کو کہا گیا کہ چاروں کونوں میں پھونک دیا جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پھونک کر اپنے جسم پر ملنے کے لیے کہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھونکنا بھی درست ہے، ملنا بھی درست ہے، اور صرف پڑھ لینا جو ہے وہ بھی درست ہے. یہ تمام طریقے جو ہیں یہ درست ہیں. اور چونکہ فی زمانہ یہ شر جو ہے اتنا عام ہو چکا ہے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو ہیں اس کفر کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ستانے کے لیے جادو کا طریقہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص ایسا دیکھے گا تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اس کو اس کا توڑ کرنا چاہیے. لیکن توڑ کس سے؟ قرآن جیسے طاقتور کلام سے، اس لیے کہ اس کے اوپر پھر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. لیکن کبھی بھی زندگی میں بھول کر بھی، خواہ کتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، کسی ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جس کے پاس دین کا کوئی علم نہیں یا دین کے بارے میں کوئی اس کا عقیدہ درست نہیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے وہاں شیطانوں اور جنوں سے بھی مدد مانگی جاتی ہے، اور شیطانوں اور جنوں کے ذریعے بھی عمل کروائے جاتے ہیں، تو وہ عمل جو ہے وہ درست نہیں. پھر اسی طرح جنوں کے ذریعے حالات معلوم کروانا جو ہے وہ بھی درست نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ من اتا عرافن، جو کسی عراف یعنی باتیں بتانے والے کے پاس آیا تو اس نے دراصل کفر کیا اس تعلیم کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے عامل کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ جو آپ کو جنات کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کروا کے دے یا عمل کرے، یا بعض تعویذیں جنات کے ذریعے بھی پھکوائے جاتے ہیں، یا کوئی ایسا عامل کہ جو جنات کے ذریعے اس کا توڑ کرے، وہ درست نہیں ہے، وہ ناجائز ہے. باقی قرآن پاک میں اجتہاد کریں، دیکھیں کون کون سی آیات کس معنی سے قریب تر ہیں، ان کو پڑھیں. اور سب سے بڑی بات یہ صحیح مسلم میں سورۃ البقرہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اس کے اوپر کوئی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، کوئی باطل اس پہ غالب نہیں آ سکتا. بہرحال باب ضریبۃ العبد وتعاہد ضرائب الاماء، لونڈی پہ ٹیکس لگانا یا ایک رقم مقرر کرنا، اور وتعاہد ضرائب الاماء، اور لونڈیوں کے اوپر ٹیکس کو یا ایک مقرر رقم کو طے کر لینا. تعاہد یعنی مقرر کرنا. ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ غلام خرید لیتے تھے، لونڈیاں خرید لیتے تھے، ان سے کوئی جسمانی تعلق نہیں رکھتے تھے، ان سے اسی طرح کام لیتے تھے جیسے اونٹ گائے بیل سے کام لیا جاتا ہے. تو ان کو چھوڑ دیتے تھے، گھر سے نکال دیتے تھے کہ جاؤ تم کما لو جو کما سکتے ہو، محنت مزدوری کرو اور شام کو مجھے اتنی اماؤنٹ دے دینا. تو کیا یہ جائز ہے؟ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن حمید الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال
حجم ابو طیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پشنے لگائے. فامر له بصاع او صاعین، تو آپ نے 1 صاع یا 2 صاع اس کو اجرت دی، من طعام، اناج میں سے. وکلم موالیہ، اور اس کے مالکوں سے بات کی. فخفف عن غلته او ضریبته، کہ وہ جو اس پہ محصول یا ٹیکس ہے اس میں کمی کر دیں. یہ نہیں کہا کہ تم اس سے لو نہ کچھ، لیکن کہا کہ کم لو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان سے مزدوری کرا کے ان سے اجرت لی جا سکے، کیونکہ وہ مال دے کے جو خریدے ہوئے ہوتے ہیں. اب تو خیر ہے نہیں ایسی صورتحال، لیکن اگر کہیں ہو تو اس کی اجازت ہے. باب خراج الحجام، حجام کی اجرت. حجام نائی کو نہیں کہتے بلکہ پشنے لگانے والے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآت الحجام اجرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنے لگوائے اور اس پر اجرت بھی دی. ہمارے ہاں بھی حجام شاید اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے وہ جراح یا وہ جو پہلے زخموں کو بھی کاٹتے تھے یا اس میں سے پس نکالتے تھے، تو شاید تھوڑی بہت سرجری کا کام بھی یہ کرتے تھے، جیسے ختنے کرتے. تو یہ نائی لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، شاید اسی لیے اس کا نام حجام رکھ دیا گیا. حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرع عن خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآت الحجام اجرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشنے لگوا اور اس کو اجرت دی. ولو علم کراہیۃ لم یؤتہ، اور اگر یہ اجرت دینا ناجائز ہوتی تو آپ اس کو اجرت نہ دیتے. حدثنا ابو نعیم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتجم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشنے لگاتے تھے. ولم یکن یظلم احدا اجرہ، اور نہ ظلم کرتے تھے کسی ایک پر بھی اس کی مزدوری میں، یعنی اس کا حق اس کو پورا پورا دے دیتے تھے. باب من کلم موالی العبد، جو کوئی بات کرے غلاموں کے مالکوں سے، ان یخففوا عنہ من خراجہ، کہ اس کا ٹیکس کچھ محصول کم کر دیں. حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن حمید الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاما حجاما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پشنے لگانے والے غلام ابو طیبہ کو بلایا. فحجمہ، تو اس نے پشنے لگایا. وامر له بصاع وصاعین او مد او مدین وکلم فیہ فخفف من ضریبتہ، یعنی ایسا کرنا بھی جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، یعنی کسی کے لیے سفارش کرنا. باب کسب البغی والاماء، کسب کمائی، بغی فاحشہ عورت کی، والاماء اور لونڈی کی، یعنی فاحشہ عورت جو جیسے پروسٹیٹیوٹس ہیں تو ان کی جو کمائی ہے اس کی بات کی گئی کہ وہ جائز ہے یا نہیں. وکرہ ابراہیم اجر النائحۃ، ابراہیم نخی جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں اجرت نوحہ کرنے والی کی، والمغنیۃ اور گانے والی کی. نائحہ رونے والی، یہ بھی ایک پیشہ تھا کہ جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گانے بجانے والے آ جاتے ہیں، تو اسی طرح وہ بھی ان کا ایک پیشہ ہے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے، وہ گھر گھر دیکھتے پہ کہیں شادی ہو یا کوئی خوشی کا ہو تو وہاں پر شور ہنگامہ کر کے زبردستی پیسے وصول کرتے. اسی طرح ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی تو کچھ لوگوں کو بلا کر رلوایا جاتا تھا تاکہ خوب شہرت ہو کہ فلاں پہ مرنے پہ بہت رویا گیا. وقول اللہ تعالی ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور مت مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو حرام کام پر. ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامنی سے زندگی بسر کرنا چاہیں. لتبتغوا ارد الحیات الدنیا، تاکہ تم تلاش کرو یا لے سکو دنیا کی زندگی کا مال. ومن یکرہہن، اور جو انہیں مجبور کرے گا. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی. من بعد اکراہہن، ان کو مجبور کرنے کے بعد. غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. یعنی پھر اگر کسی عورت کو یعنی کسی غلام یا لونڈی کو کوئی اس کا مالک ایسا پیشہ کرنے پر مجبور کرتا ہے اور وہ عورت خود نہیں چاہتی لیکن غلام ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتی، بھاگ نہیں سکتی، تو اس صورت میں اس عورت کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اس سے وہ پیشہ کرانے والے سے ہی ساری پوچھ گچھ ہوگی اور وہ مال جو ہے وہ حلال نہیں. قال مجاہد فتیاتکم کا کیا معنی ہے؟ اماءکم، تمہاری لونڈیاں. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن ثمن الكلب، منع فرمایا ہے کتے کی قیمت سے. ومہر البغی، اور فاحشہ کی کمائی سے. وحلوان الکاہن، اور نجومی کی مٹھائی سے. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا شعبہ عن محمد بن حجادۃ عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کسب الاماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی کمائی سے منع کیا، یعنی وہی فحاشی کی کمائی، دوسری نہیں. باب اسب الفحل، اسب ہوتا ہے نر کا مادہ پر چڑھنا، اس کا پھر کرایہ دینا. یعنی جب گائے یا بھینس وغیرہ کو حامل کرانا مقصود ہو تو ایسے جگہ پر لے جانا کہ جس کے پاس نر جانور ہو تو اس پر اجرت جو ہے وہ منع ہے، یہ نہیں لینی چاہیے. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث و اسماعیل ابن ابراہیم عن علی ابن الحکم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اسب الفحل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نر سے حامل کروانے کی اجرت کو منع کیا ہے.
باب اذا استاجر اردن، جب کوئی شخص کوئی زمین کرائے پر لے، فمات احدہما، پھر ان میں سے ایک فوت ہو جائے، وقال ابن سیرین، ابن سیرین کہتے ہیں لیس لأہلی ان یخرجوہ، تو اس کے گھر والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے وہاں سے نکالیں، الی تمام الاجل، مدت پوری ہونے تک۔ مثلا ایک شخص مالک مکان تھا، اس نے ایک گھر اپنا رینٹ آؤٹ کیا، کسی کو کرائے پر دیا 1 سال کے لیے، مالک خود مر گیا، مکان اس کے بچوں کو منتقل ہو گیا، اب بچوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مدت پوری ہونے سے پہلے کرایہ دار کو وہاں سے نکال دیں، یہ مراد ہے۔ وقال الحکم والحسن وایاس بن معاویہ تمضی الاجارۃ الی اجلھا، کہ اجارہ جو ہے وہ قائم رہے گا اپنی مدت تک، یعنی جو لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ میں وہ مدت پوری ہوگی، الا یہ کہ اس ایگریمنٹ میں اگر آپ لکھیں کہ اتنے مہینے کے نوٹس پہ مکان خالی کرایا جا سکتا ہے تو وہ اس شرط کے مطابق پھر خالی کروا سکتے ہیں۔ وقال ابن عمر آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر بالشطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھ پر خیبر کی زمینیں دے دی تھیں۔ آدھ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بٹائی پر، کہ خیبر کی زمینوں پہ یہودیوں کو کام کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ جو اس کی پیداوار ہوگی وہ آدھی کام کرنے والوں کی اور آدھی مالکوں کی۔ فکان ذالک علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، وہ ابی بکر، اور حضرت ابو بکر کے، وصدرا من خلافت عمر، اور حضرت عمر کی خلافت کے ایک حصے میں بھی، ولم یذکر ان ابا بکر جدد الاجارہ، اور یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس اجارہ کو دوبارہ اس کی تجدید کی ہو، بعد ما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی وہ جب ایک مدت پوری ہو گئی جو آپ نے طے کی تھی، حضرت ابو بکر نے اس کی تجدید نہ کی، یعنی پھر وہ کانٹریکٹ ان سے ختم کر دیا گیا۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریۃ بن اسماء النافع عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر الیہود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر دیا، ان یعملوها کہ اس میں کام کریں، ویزرعوها اور اس میں کھیتی باڑی کریں، ولہم شطر ما یخرج منها اور ان کے لیے آدھا ہے جو اس میں سے نکلے گا۔ وان ابن عمر حدثہ، اور ابن عمر نے بیان کیا، ان المزارع کہ کھیت جو تھے، کانت تکرا علی شیء کہ وہ کرائے پر دیے جاتے تھے ایک چیز پر، سماہ نافع، نافع نے اس کا نام تو لیا تھا، لا احفظہ مجھے وہ یاد نہیں۔ وان رافع بن خدیج حدثہ، اور رافع بن خدیج کہتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قراء المزارع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع کیا۔ وقال عبید اللہ النافع عن ابن عمر، اور حضرت عبید اللہ نافع سے روایت کرتے ہوئے ابن عمر سے، حتی اجلاہم عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر نے یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا۔ یعنی وہ آدھ پر تو دیا جا سکتا لیکن کرائے پر نہیں۔ کرائے پر دینے کا کیا مطلب ہے کہ تم یہ اس زمین میں کھیتی باڑی کرو اور مجھے اس پر 1 لاکھ دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ بیمار پڑ جائے اور وہ کچھ بھی کھیتی باڑی نہ کر سکے، ہو سکتا ہے وہ کھیتی باڑی کرے اور اس میں سے لاکھ نہ نکلے، تو اس لیے ایک طرح سے لگی بدی رقم پر کھیت کو کرائے پہ نہیں دیا جائے۔ گھر تو دیا جا سکتا ہے لیکن کھیت نہیں دیا جا سکتا۔ کھیت کو دینے کا مطلب ہے اس سے نفع حاصل کرنا، اور پیداوار اگر ہوئی نہیں تو بیچارہ جس نے لیا کرائے پہ یا ٹھیکے پہ جسے کہتے ہیں، وہ تو اس کا کام خراب ہو جائے گا، اس لیے اس میں ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے جس کی وجہ سے اسے منع کیا گیا۔